بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک نیک نوجوان صوفی جس کا نام جریش تھا، اس نے بستی سے باہر ایک حجرہ بنا رکھا تھا۔ اس میں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ اسے ملنے کے لیے آئی اور باہر سے بیٹے کو آواز دی۔ بیٹا نماز پڑھ رہا تھا۔ جریش نے دل میں کہا کہ والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں، اور پھر وہ نماز میں مشغول رہا۔ دوسرے دن پھر والدہ ملنے کو آئی تو اب بھی جریش نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے آواز دی اور بیٹا دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، وہ میری ماں ہے جو آواز دے رہی ہے اور یہ میری نماز ہے، اب کیا کروں؟ اور پھر وہ نماز ہی پڑھتا رہا اور ماں انتظار کر کے آخرکار چلی گئی۔ تیسرے دن ماں آئی تو پھر اسی طرح ہوا کہ جریش نماز پڑھتا رہا۔ اس پر ماں کو غصہ آیا اور وہ بددعا دینے لگی۔ تیسرے دن ماں آئی تو پھر اسی طرح ہوا کہ جریش نماز پڑھتا رہا۔ اس پر ماں کو غصہ آیا اور وہ بددعا دینے لگی۔ اس نے کہا، اے اللہ، اس صوفی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اس لیے کہ وہ ماں کی ممتا تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے، ملاقات کرنے اور بات کرنے کے لیے آئی تھی تاکہ بیٹے کو دیکھ کر اس کا سینہ ٹھنڈا ہو، لیکن بیٹا جو نفلی نماز میں تھا وہ نماز ہی پڑھتا رہا، اسے لمبا کرتا رہا، مگر ماں کو اس کا حق نہ دے سکا، لہٰذا ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں حضرت جریش رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت، ریاضت اور ذکر الہی کی شہرت تھی، اور ان کے اندر جریش کا ذکر و تذکرہ چلتا رہتا تھا۔ انہی کے ایک گروہ میں ایک بدکار عورت آئی جو بڑی حسین اور اس کا حسن بھی معروف اور مشہور تھا۔ وہ کہنے لگی، تم جریش کی بڑی باتیں کرتے ہو، اس کی عبادت اور تقوی کا بہت چرچا کرتے ہو، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو سب کچھ بھول کر میرا ہو جائے۔ اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میں اسے اپنے حسن کا قیدی بنا کر دکھاتی ہوں۔ اور یوں بھی مذکور ہے کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ اس کا پروگرام بنایا اور وہ حسینہ اس پروگرام کے مطابق جریش کے پاس گئی اور اس کے سامنے جا کر اسے ہر ناز اور نخرے دکھلانے لگی، اپنے حسن کی کمندیں اس پر ڈالنے لگی، بدکاری کی طرف جریش کو راغب کرنے لگی، مگر جریش نے انکار کر دیا اور اس کے فتنے سے محفوظ رہے۔ حضرت جریش فتنے سے تو بچ گئے مگر ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک بدکردار کا چہرہ جریش کو دیکھنے پڑ گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ جناب جریش کو ابھی تو ایک بار اور اس حسینہ کے بدکردار چہرے کو دیکھنا ہے اور اس کے نحوست کے منحوس لمحات کا بھی نظارہ کرنا ہے۔ اس بدکارہ نے جریش کی بے رغبتی کو اپنی حنا کا مسئلہ بنا لیا، اپنی توہین اور اپنے حسن کو بے عزت ہوتا محسوس کیا، لہٰذا جھوٹی اور شیطانی عزت کے چکر میں اب اس نے ایک اور کھیل کھیلنا کا فیصلہ کیا۔ بکریوں کا ایک چرواہا جو جریش کے پاس آیا کرتا تھا، یہ عورت اس چرواہے کے پاس چلی گئی۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں اکیلا تھا، اور وہاں یہ حسینہ اس کے پاس جا پہنچی، اس کو پسا لیا، بدکاری پر اسے راضی کر لیا۔ دنوں پہ دنیں، ہفتوں پہ ہفتے اور مہینوں پہ مہینے گزر گئے۔ آخر اس کنواری بدکارہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی قوم نے پوچھا، یہ کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ تو اس نے جریش کا نام لے دیا۔ اب اس کی قوم کے لوگ آگے بڑھے اور جریش کی کٹیا کی طرف چلنے لگے۔ وہ حجرہ نما کٹیا ذرا بلند جگہ تھی، لوگوں نے اس پر دعویٰ بول دیا، کٹیا کو ڈال دیا اور جریش کو مارتے پیٹتے نیچے لے کر آئے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، دیکھو یہ ہے صوفی اور اس کے کام، دیکھو آخر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو جریش نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے میری کٹیا ڈال دی اور مار مار کر برا حال کر دیا؟ انہوں نے کہا، تو نے فلاں حسینہ سے بدکاری نہیں کی، اس کے ہاں تیرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ جریش نے کہا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچے تو جریش نے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے مہلت دے دی۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جریش نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد پلٹ کر بچے کی طرف آیا۔ بچہ ماں کے گود میں تھا۔ اب پھر جریش کو بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ وہ پاس آئی، بچے کے پیٹ پر کچوکا لگایا اور بچے کو مخاطب کر کے کہا، تیرا باپ کون ہے؟ بچے کا بولنا تھا کہ لوگ جریش پر محبت اور عقیدت سے ٹوٹ پڑے، کوئی اسے چوم رہا تھا اور کوئی اپنا ہاتھ اس کے جسم سے لگا رہا تھا۔ اب لوگ جریش سے معذرتیں کر رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ جناب والا،
ہم آپ کا حجرہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جناب جریج نے کہا سونے کا نہیں چاہیے، مٹی کا ہی بنا دو، جیسا تھا بس ویسا ہی بنا دو۔ لہٰذا لوگوں نے مٹی کا حجرہ بنا دیا۔ نوجوانوں نے سبق یہ ملا کہ جریج بے شک بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، مگر اس نے بحیثیت ایک بیٹے کی ماں کا جو حق ادا نہ کیا، اللہ نے اسے اس کی سزا دی اور اسے باور کرایا کہ میں تیری عبادت سے خوش تبھی ہوں گا جب تو حق والوں کے حق بھی ادا کرے گا۔ تجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ تو کسی کا بیٹا ہے اور تو جس کا بیٹا ہے وہ تیری ماں ہے۔ ممتا کا جذبہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، لہذا تو اس جذبے کو کچل کر چاہے کہ میرا محبوب بن جائے تو یہ مشکل ہے۔ تو بے شک میرا پیارا بندہ ہے، مگر تیری ماں کی برحق فریاد کو سننا بھی میری ذمہ ہے۔ یہ تو جریج کی قسمت اچھی تھی کہ ماں کے منہ سے صرف اس قدر نکلا کہ تو بدکار عورت کا جب تک چہرہ نہ دیکھے تو تجھے موت نہ آئے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ جب تک تو بدکار عورت کے ساتھ ملوث نہ ہو تجھے موت نہ آئے تو پھر کیا بنتا؟ جریج کی ولایت کہاں جاتی؟ یقیناً مٹی میں مل جاتی۔ لہٰذا ماں بہت بڑی ولیہ ہے۔ ماں کی خدمت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کی دعائیں لی جائیں، نہ کہ بددعائیں۔